بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو محض اپنے فضل کرم اور توفیق سے بحمدہ تعالی تیسرے روزہ کی سحری اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور آپ کی شہزادی مخدومہ کونین سیدۃ النساء العالمین مادر حسنین کریمین زوجہ حیدر کرار دختر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں چاہتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے اسوہ کریمانہ سے ہم سب کو اور بالخصوص دختران اسلام کو مالا مال فرمائے اور آپ کے اسوہ نور سے ہم سب کی زندگیوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ہماری زندگی میں موجود جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں یا ظلمات ہیں رب ذوالجلال ہمیشہ کے لیے ان کوتاہیوں کو دور فرما کر دنیا کے اندر ہی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا اسوہ آپ کا کردار یقیناً دختران اسلام کے لیے کامل نمونہ حیات ہے۔ رب ذوالجلال ہماری عزت اور عفت مآب بیٹیوں کو بہنوں کو اور ہماری والدات کو حضرت مخدومہ کائنات کی صحیح معنوں میں کنیز بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آج آپ کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک۔ دنیا اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں حضرت مخدومہ کائنات کے حضور ناز اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کے حضور آپ کے وسیلے سے دعاؤں کا سلسلہ اور توسل کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دختر نیک اختر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آج انشاءاللہ العزیز پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں۔ رب ذوالجلال ہر قسم کی آفات و بلیات سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور یہ جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے بہت سارے کسان ہمارے بھائی حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پریشان حال ہیں۔ رب ذوالجلال تمام ہمارے کسان بھائیوں پر حضور کے ہر غلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے،
اور ہماری دستگیری فرما کر ہمیں ظلمات سے، اندھیریوں سے اور تاریکیوں سے نکلنا نصیب فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ فجر کی آخری آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربکی، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃً، راضی، مرضیہ، اس حال میں کہ وہ بھی تم پر راضی ہے، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، بدخلی جنتی، اور اے نفس مطمئنہ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات طیبات میں حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑا ہی کامل اشارہ موجود ہے۔ جب ہم حضرت مخدومہ کائنات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ آیات طیبات اور ان کے معانی اور مفاہیم سیدۃ النساء العالمین کی ذات اقدس پہ کامل طریقے کے ساتھ پورے اترتے ہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قدر آپ سے محبت تھی، یہ آپ ہی کا مقسوم اور آپ ہی کا حصہ ہے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں تھیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نبوت و رسالت کے آثار دیکھ چکی تھیں، اور آپ کا فہم اور آپ کا ذوق سلیم اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالیقین رب ذوالجلال کی طرف سے پیغمبر ہیں، نبی ہیں اور رسول ہیں، کیونکہ یہ اخلاق کریمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے تھے وہ عام اخلاق نہیں تھے، وہ عام اسوہ نہیں تھا، اور حضور کا طریقہ کار زندگی بسر کرنے کا وہ عام نوجوانوں کی طرح ہرگز نہیں تھا، بلکہ مکہ کے جتنے بھی اشراف ہیں اگر ان کے بہترین کردار کو سامنے رکھا جائے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پاک کو دیکھا جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس بات کو تسلیم کرتی تھیں، حالانکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہ اتنے عالی مرتبت اخلاق، ایسا کامل اسوہ، بہترین نمونہ یہ کسی غیر نبی کا نہیں ہو سکتا، غیر رسول کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زوجہ ہونے کی حیثیت سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ہونے کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان نبوت کے بعد آپ پر آنے والے مصائب و آلام سے آپ خوف زدہ تھیں۔ قالت خدیجہ و خیبۃ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک دن بیٹھی ہیں اور ان لوگوں پر افسوس کر رہی ہیں، من کذب محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، ابھی اعلان نبوت کرنا تھا، چونکہ حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت مخدومہ کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 5 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی نگاہ، آپ کی فراست اور آپ کی بصیرت یہ جان چکی تھی، پرکھ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو آج جو حضور کو صادق بھی مانتے ہیں اور حضور کو صدیق بھی مانتے ہیں، حضور کو امین بھی مانتے ہیں،
اور آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گا رہے ہیں، جب حضور اعلان نبوت کریں گے تو یہی لوگ انکار کر دیں گے، دیوار بن جائیں گے، حجاب بن جائیں گے اور رکاوٹیں ڈالیں گے اور پریشانیاں پیدا کریں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل جب اس بات کا افسوس کا اظہار کیا، وَخَيْبَةٌ مَنْ كَذَّبَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں پر افسوس ہے، ایسے لوگ نامراد ہوں کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ رسول اللہ وَنَبِيُّ اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے اور اپنا نبی بنایا ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، رسالت کا ابھی اعلان نہیں کیا، مگر حضور کے عالی شان اور عالی مرتبت کردار کو دیکھ کر آپ کی فراست نے اور دل نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جب آپ نے یہ غم کیا، پریشان ہوئی، تو روایات میں آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بطن مقدس میں حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا تشریف فرما تھیں۔ آپ نے آواز دی، یا اماں لا تحزنی، آپ غم نہ کریں، ان اللہ مع ابی، بے شک اللہ تو میرے ابا جان یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آواز کو سماعت کیا کہ آواز آئی ہے، یا اماں، اے میری اماں جان، لا تحزنی، آپ غم نہ کیجئے، ولا ترہبی، اور آپ نہ ڈریے، ان اللہ مع ابی، اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً میرے ابا جان کی دستگیری کرے گا۔ یہ حضرت مخدومہ کائنات کی کرامت ہے اور عظیم ترین کرامت ہے، اور پھر ایسی کرامات کا صدور بعد میں کئی اولیاء عظام سے ہوا، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ ہر ولی کی وہ کرامت کہ جو اس سے صادر ہو، در حقیقت وہ اپنے نبی کے معجزہ کا پرتو ہوتا ہے، اپنے نبی کے معجزات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور نبی کا معجزہ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور جب کسی نبی کے ہاتھ پر اور دست رحمت پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں تھا تو لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو وہیں پر سن لیا کرتا تھا۔ تو چونکہ یہ معجزات کا سلسلہ آگے اولیاء عظام میں بھی جاری ہوا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کو بھی اس سے وافر حصہ ملا، اور پھر یہ اتنی لاجواب با کمال بے مثال بیٹی کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کے اٹھنے اور بیٹھنے کی طرح تھا۔ حضرت مخدومہ کائنات کا انداز تکلم، آپ کا لہجہ، بات کرنے کا انداز، آپ کا تکلم، آپ کا نطق، آپ کا ادراک، آپ کا جو بات کرنے کا ایک انداز ہے، سلسلہ ہے، اور اس لہجے کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، یعنی انتہائی حسین اور انتہائی جمیل جو انداز ہے گفتگو کا۔ کہتی ہیں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت مخدومہ کائنات کا سلسلہ کلام بالکل من و ان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تھا، آپ کا چلنا حضور کے چلنے جیسا، آپ کا آنا حضور کے آنے جیسا۔ حضرت مخدومہ کائنات کا کوئی عمل دیکھ لیجئے، کوئی فعل دیکھ لیجئے، اپنے بابا جان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر آپ کا کوئی عمل نہیں ہمیں نظر آتا، بلکہ من و ان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ پہ عمل کرنے والی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا از خود
اپنی مسند سے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے. حضرت مخدومہ کائنات کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے اور آپ کا استقبال کرتے. آپ کے لیے بے شمار احادیث طیبات میں آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے از خود بیان فرمایا ہے. یہاں تک کہ قناعت، زہد، فقر اور شکایت کا کوئی لفظ اپنی زبان پر نہ لانا، یہ بھی اپنے بابا جان سے حضرت مخدومہ کائنات کو کامل طریقے کے ساتھ ودیعت ہوا تھا اور کامل طریقے کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو میسر آیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مخدومہ کائنات کے گھر تشریف لے کر آئے اور حضرت مخدومہ کائنات کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا. اور جب حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو آپ نے عرض کیا بابا جان 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، اور اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے آپ کو دکھایا ایک چادر کے اندر 3 بڑے پتھر اس میں باندھے ہوئے اور ان کو اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کھانا نہیں کھایا تو جب نقاہت اور ذوف محسوس ہوا تو میں نے ایک پتھر باندھ لیا، دوسرے دن بھی میسر نہیں آیا تو دوسرا پتھر باندھ لیا، تیسرے دن بھی میسر نہیں آیا تو تیسرا پتھر باندھ لیا. یعنی اس قدر قناعت، اس قدر صبر اور اس قدر فقر اور زہد کا عالم کہ آپ حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کوئی چیز لے آتے ہیں تو آپ بنا لیتی ہیں، پکا لیتی ہیں، خود بھی تناول فرماتی ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی کھلاتی ہیں، اور اگر میسر نہیں آتا تو جھگڑا ثابت نہیں ہے، کوئی لڑائی ثابت نہیں ہے، کوئی شکایت ثابت نہیں ہے، بلکہ حرف شکایت زبان تک آپ کے لہجوں سے اور آپ کی اداؤں سے بھی ثابت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ زبان نہیں کھولی تو چہرے سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا ہو یا اپنے کردار سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا ہو، نہیں، بلکہ صابرہ شاکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر، اور اس نے جو اہل بیت اطہار کے لیے حصہ مقسوم کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا اس پر رضا براضی ہیں. کبھی کوئی شکایت نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے یہ ساری صورتحال بتائی، ادھر حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی چادر کو ہٹایا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مقدس پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے مخدومہ کائنات. اب اس حدیث شریف کے روح کے سے ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیویوں کے لیے، خواتین کے لیے، عفت مآب، پاک دامن، مخدرات اور مستورات کے لیے، دختران اسلام کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اگر آج کچھ دیر تاخیر ہو جائے حقوق کی ادائیگی کے اندر تو لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، تقریباً ہر دوسرا گھر آج جو صورت حال کو پیش کر رہا ہے، میں کہتا ہوں جہنم سے پہلے جہنم بنا ہوا ہے. اور اس قدر پریشانیاں، اس قدر اضطراب، اس قدر فتنے اور اس قدر شورش، اور ایک خاتون کی وجہ سے صرف ایک گھر نہیں بلکہ 2 خاندان، بعض اوقات پورا محلہ، پورا علاقہ، اور بعض صورتوں میں پورا ملک یا پوری دنیا بھی متاثر ہوتی ہے. لیکن ادھر حضرت مخدومہ کائنات کا اسوہ یہ آج کی بالخصوص دختران اسلام کے لیے زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ فقر کا یہ جو معاملہ ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے. فضول خرچی کا تو تصور بھی نہیں ہے، اسراف کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت مخدومہ کائنات نے انتہائی پاکیزہ حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ ایسی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر، حیات طیبہ کے اندر، اللہ کی عزت کی قسم، ہر لمحے کے اندر ہزاروں لا تعداد انوار و تجلیات موجود ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مخدومہ کائنات، یہ دونوں کا چونکہ تعلق اور نسبت اور پیار اور محبت اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات، یہ بڑی گہری توجہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو تھوڑا سا مال عطا فرمایا. آپ وہ مال لے کر گھر آئے اور اس اناج کو پیسا گیا, آٹا بنایا گیا, آپ نے اس کی روٹی تیار کی. روٹی تیار کرنے کے بعد آپ نے اسے کھانا چاہا, لیکن روایت کے لفظ ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا دل نہ کیا کہ وہ اس کو تنہا کھائے. وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی. حضور نے پوچھا, اے فاطمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ, آج حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تاجدار اہل عطا آج اناج لے کر آئے تھے, اس کو پیسا اور اس کا کھانا تیار کیا. اکیلے کھانا کھاتے ہوئے میرا جی نہیں کیا, میں آپ کے دربار میں لے کر آ گئی ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے, دعائیں دیں اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا. اب یہاں پر بھی درس ملتا ہے کہ بیٹیوں کو جب بیاہ دیا جائے تو بالخصوص ہمارے یہاں پنجاب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بیٹی کے گھر کا تو پانی بھی نہیں پینا, اور بعض تو کہتے ہیں بیٹی کے گھر کا پانی بھی ہمارے اوپر حرام ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جب وہ تحفہ دے تو قبول کیا جائے, اور اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے, بیٹی کمزور ہے, تو آپ اس کا تعاون اس کے ساتھ اچھا کریں, بہترین تعاون کریں, مگر انہیں محروم نہ کریں. اپنی بیٹیوں کے گھر تشریف لے جانا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور بیٹی کے حوالے سے یہاں پر پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اناج ملا, کھانا ملا, تو آپ نے تنہا نہیں کھایا, بلکہ اپنے بابا جان کے لیے لے کر وہ کھانا حاضر خدمت ہوئی, جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر والدین کو ضرورت ہو, والدین کو حاجت ہو, تو بیٹی اپنے شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ, اپنے والدین کی بھی خدمت کر سکتی ہے. چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو ماجرا کچھ اور ہے, مگر کردار تو یہیں سے نظر آئے گا نا, اسوہ تو یہیں سے لینا ہے نا, سنت تو یہیں سے سمجھ آئے گی نا, شریعت تو انہی کی اداؤں کا نام ہے, اجازت تو یہی ملے گی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر سے کھا سکتا ہے یا نہیں, اور بیٹی اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتی ہے یا نہیں, تحفہ دے سکتی ہے کہ نہیں. تو اس روایت سے یہ دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں, ماں باپ اپنی بیٹی کے گھر سے کھانا کھا بھی سکتے ہیں, اور بیٹی اپنے والدین کو تحفہ ہدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو وہ ہدیہ اور تحفہ پیش کر سکتی ہے, اور اپنے والدین کی خدمت بھی کر سکتی ہے. یہ حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی عظیم ترین سنتوں میں سے یہ عظیم ترین سنت ہے. آپ نے فقر و فاقہ والی زہدانہ زندگی آپ نے بسر کی ہے, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مخدومہ کائنات حاضر خدمت ہوئی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے بھیجا کہ آپ جائیے حضور کے دربار میں حاضر خدمت ہو, اور کچھ غلام, کوئی کنیز یا لونڈی کا مطالبہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مخدومہ کائنات حاضر ہوئی اور اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھائے, آبلے دکھائے. روایات میں آتا ہے ساری رات آپ آٹا پیسا کرتی تھی, اور دن بھر صفائی ستھرائی دیگر سارے معاملات. لیکن یہاں پہ ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ افراد 4 ہیں, اور اگر حضرت فضہ کو یعنی حضرت سیدہ نوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شامل کر لیا جائے تو 5 افراد ہیں. تو 5 افراد کے لیے ایک ٹائم کا کھانا, یہ اہل بیت اطہار ایسے نہیں کہ وہ ہفتے کے لیے آٹا سٹاک کر لیں, جمع کر لیں اور پیس کے رکھ لیں. ایک وقت کا کھانا میسر ہے تو دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں. آپ کی زاہدانہ زندگی یہ بتلاتی ہے, اور آپ کا یہ زہد اور اختیاری فقر اور حجازی فقر یہ ہمیں بتلاتا ہے. پھر 5 آدمیوں کے لیے ایک وقت یا ایک دن کا آٹا ساری رات پیسنا اور ہاتھوں پہ چھالے بن جانا اور آبلے بن جانا, یہ بات معقول نہیں, عقل میں آنے والی نہیں ہے. ساری رات آپ چلاتی ہیں, یہ تو روایات میں ثابت ہے. کن کے لیے چلاتی ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
ساری رات جو چکی چلایا کرتی تھی وہ صرف اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، مدینہ شریف میں غزوات کی صورت میں جو کفار اور مشرکین قیدی ہو کر، یا وہ لوگ کہ جن کے آباء و اجداد یا جن کے کفیل اور ورثاء کسی جنگ میں غزوہ میں شہید ہو جاتے یا ویسے انتقال کر جاتے اور وہ یتیم ہوتے، یتیموں کے لیے ساری رات چکی چلاتی، اسیروں کے لیے، قیدیوں کے لیے ساری رات وہ چکی چلاتی، مسکینوں کے لیے چلاتی۔ کیوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب کوئی مہمان آتے تھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مہمانوں کا کھانا یا تو اپنے حجورات سے پورا فرماتے تھے یا پھر حضرت مخدومہ کائنات کے گھر سے اس کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت تو انسان کر لیتا ہے جیسے تیسے بھی، اب اوروں کے لیے آج کی صورتحال کو اگر مد نظر رکھیں تو ہماری بیٹیاں یہ کہتے ہوئے بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، شرماتی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں میری ذمہ داری تو آپ کی ہے۔ اب اوروں کو کھلانا، آپ کے والدین کو کھلانا بنا بنا کر، یقیناً گھر کے کام کاج شرعی اعتبار سے عورت پر، بیوی پر لازم نہیں، نان و نفقہ کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت پر فرض نہیں۔ لیکن چونکہ مرد قربانی دیتا ہے، احسار کرتا ہے، وہ گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اپنے گھر کو سٹرونگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، جب وہ اتنی قربانیاں دیتا ہے تو بیوی جو اس کا لائف پارٹنر ہے، جو اس گاڑی کا پہیہ ہے، جو اس کی شریک حیات ہے، جو اس کی رفیق حیات ہے، اب اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر میاں مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے تو عورت کو بھی تو مہربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ اخلاق ہیں حضرت مخدومہ کائنات کی، آپ نے کبھی بھی اسے اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کیا، آپ بخوشی بارضا یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اسیروں کے لیے آپ چکی چلاتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، ہاتھ پہ آپلے بن جاتے ہیں اور حضور کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام عنایت فرما دیں۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں حضور ملے نہیں، پیغام حضرت عائشہ پاک کو دے کر آ گئی، اور بعض روایات میں حضور سے ملاقات ہو گئی، بعض روایات میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، سرکار ان کے گھر میں تشریف لے کر آئے۔ ممکن ہے کہ یہ ایک واقعہ ہو، ممکن ہے کہ یہ مختلف واقعات ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ کیا میں آپ کو غلام سے بھی بہتر کوئی چیز نہ عطا کر دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ضرور عطا فرمائیے۔ فرمایا بیٹی پھر 33 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ جو تسبیح ہے یہ غلاموں، کنیزوں، لونڈیوں سے بھی کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے اور تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ واپس آ جاتی ہیں، لیکن بعض روایات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب غلام آئے تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا بچہ حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا، بعض روایات میں ہے 2 غلام یعنی چھوٹے بچے نابالغ آپ کو عطا فرمائے، اور ساتھ فرمایا بیٹی دیکھو ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنا۔ حضرت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ آپ ضروری کام ان بچوں سے کرواتی، لیکن زیادہ تر جو آپ کا وقت گزرتا تھا وہ ان کی تعلیم و تربیت پہ گزرا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے آپ کے دربار، آپ کے گھر میں تربیت پانے والے نوجوان، وہ بچے غلام جب جوان ہوئے تو وقت کے محدث بنے، وقت کے مفسر بنے، اور لوگوں نے ان سے مسائل دریافت کیے، اور اصحاب رسول نے حضرت مخدومہ کائنات کے تربیت یافتہ بچوں کو اپنے زمانے میں گورنر لگایا ملکوں پر۔ یہاں سے یہ اسوہ ملتا ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ صرف وہ کھانے پینے کی ضروریات کو اپنی اولاد پر پورا نہ کرے، یعنی کوئی باپ یا کوئی ماں یہ مت سمجھے کہ ہم نے کھلا دیا، پہنا دیا، پلا دیا، بڑا کر دیا، پال پوس لیا، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔
باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح اس بدن کو پروان چڑھانے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اسی طرح وہ اپنے بچوں کی روحانیت، روح اور باطن کی بھی تربیت کریں، پروان چڑھائیں۔ جس طرح جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے باطن اور ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بدن کی ضرورت کھانا پینا ہے، اس بدن کی ضرورت کھانا پینا ہے، اور روح کی جو ضرورت ہے اور حاجت ہے وہ روٹی نہیں، وہ پانی نہیں، وہ ذکر اللہ ہے، وہ تعلیم ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، وہ قرآن و سنت کا نور ہے، قرآن و سنت کا فہم ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ایک لمحہ کے لیے آپ اور میں ذرا غور و فکر کریں، ہم اپنی اولاد کو کیا قرآن سکھا سکتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو کیا حدیث رسول کا پیغام دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم نے تو خود سیکھا نہیں؟ ابھی تو ہماری تربیت ہونے والی ہے، ہمارے کاندھوں پر 50 60 70 80 سال کا اسلام تشریف فرما ہے، ہم اٹھائے پھرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم مربی کیا بنے؟ ابھی تو ہمیں خود تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولاد، اپنی نسلوں کی تربیت اسی وقت کر سکتے ہیں۔ اقامت دین فقط نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دینا، صدقات اور خیرات اور عطیات کرنا اور حج کرنا اور طواف کرنا اور دیگر عبادات کرنا، فقط یہ دین نہیں ہے۔ اصل دین، روح دین، وہ اقامت دین ہے۔ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، دین کو تخت پہ لانا۔ اور یہ دین تخت پہ روڈ بلاک کر کے نہیں ہوتا، یہ فقط نعرے مار کر آپ دین کو تخت پہ نہیں لا سکتے۔ اس نفس کو سب سے پہلے پچھاڑنا ہوگا، اور اس وجود کو سب سے پہلے اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو لگام ڈالنی ہوگی، سب سے پہلے اسے جت کرنا ہوگا، اس کی ٹانڈ لگانی ہوگی، اور اس پر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر کوئی دنیا جہاں کی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، دین خود بخود تخت پہ آ جائے گا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ الٹا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات پر ہم دین کو نافذ نہ کریں، اسلام کو نافذ نہ کریں، اور اسلام نافذ ہو جائے پورے ملک پر۔ حضرت مخدومہ کائنات کے تربیت یافتہ بچے وقت کے محدث بنتے ہیں۔ اگر آپ کے اپنے شہزادوں کا ذکر کریں، اگر آپ کی شہزادیوں کا ذکر کریں، وہ علم کے کتنا اونچے اور بلند ترین مقام پر تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اسوہ کیسا تھا، تو آج تک انسانیت حیران ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت طیبہ کے اس قدر پہلو ہیں کہ اگر ان پہلوؤں کو احاطہ کیا جائے، شمار کیا جائے تو گھنٹوں وہاں پر صرف ہو جائے، اور اس پر بات کرنا پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ اتنی بات ضرور عرض کروں گا، کامیابی، نجات، اللہ کی رضا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور توجہ اور نظر عنایت، نگاہ الفت اسی کو میسر ہوگی جو اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہترین بنا کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بسر کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اور دختران اسلام کو مخدومہ کائنات کی سیرت طیبہ پہ کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ٹوٹل زندگی کا پوچھ رہے ہیں یا صرف اعلان نبوت سے پہلے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ نے پہلا عقد، پہلا نکاح مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلے بھی آپ 2 نکاح فرما چکی تھیں اور ان سے آپ کی اولاد موجود تھی، اور وہ اولاد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ربائب بنی۔ ربائب کہتے ہیں کہ خاتون کی پہلے شوہر سے جو اولاد ہو اور بعد والا شوہر ان بچوں کی تربیت کرے، پرورش کرے، تو اسے کہتے ہیں ربیب عربی میں، اور جمع ہے اس کی ربائب۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہروں سے جو اولاد تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا، پوسا، تربیت کی ان کی، اور وہ حضور کی تربیت میں رہے۔ بالخصوص سیدنا حضرت حالہ جو ماموں جان لگتے ہیں حضرت امام حسن کے، امام حسین کے، اور حضرت امام حسن باقاعدہ اپنے ماموں جان حضرت حالہ جو شہزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، ان سے آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں احادیث طیبات بھی روایت کی ہیں۔ تو پہلی جو اولاد تھی ان کو بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا ہے۔ یہ جو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں تو یہ ربائب میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ پہلے شوہروں کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے شوہروں سے یہ اولاد نہیں ہے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، رب ذوالجلال نے 6 جو اولاد ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن مقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور ایک بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو اس طرح آپ کی 4 شہزادیاں اور 3 بیٹے تھے، 3 شہزادے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں اور آپ اعلان نبوت کے 10ویں سال تک حیات رہیں، شیب ابی طالب اعلان نبوت کے 7ویں سال شیب ابی طالب ہوا، بائیکاٹ جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکے والوں نے، اور یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ 7واں 8واں 9واں اور 10واں، جب اعلان نبوت کا 10واں سال آیا، حضور نے اعلان نبوت کیا اور آپ کا جب 10واں سال آ گیا تو یہ جو مقاطعات تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، یہ ختم ہوا، اور پھر فوراً ہی حضرت خواجہ ابو طالب کا وصال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، پورا سال غم کا قرار دیا، حضور نے اسے عام الحزن قرار دیا۔ تو آپ کے وصال با کمال کے بعد اعلان نبوت کا چونکہ 10واں سال آ گیا تھا، اب ہجرت کے اندر 3 سال باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال فرمانے کے بعد جو پہلا عقد کیا تو وہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی سے نکاح فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 مرتبہ خواب کے اندر بھی دکھا دیا گیا تھا، تفصیل اس کی موجود ہے۔ آپ کا عقد مبارک مکہ میں ہوا اور آپ کی رخصتی مدینہ شریف میں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی۔ تو اس طرح اور کسی بھی زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں تھی سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو سیدنا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی کسی بھی زوجہ سے حضور کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عائشہ تو کنواری تھی جب حضور کے عقد میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، اور بعد میں ویسے امت پر حرام کر دیا گیا کہ کوئی شخص حضور کے ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا۔ باقی جو ازواج مطہرات تھیں بعض مطلقہ تھیں اور بعض بیوہ تھیں، اور ان میں سے بعض کی اولاد بھی موجود تھی اور حضور ان کو بھی پالتے رہے اور وہ بھی ربیب بنے۔ حضور کی بہرحال جو ان ازواج مطہرات سے کے بطن سے جو اولاد تھی، 6 اولادیں یعنی 4 بیٹیاں 2 شہزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے اور 1 شہزادہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا۔ جو چھوٹی ہے حضرت سیدہ کائنات، ان سے پہلے جو 3 وہ پہلے تھی، ظاہری بات ہے چھوٹی ہوئی۔ اقوال مختلف ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ پہلی اولاد ہے سب سے بڑی، بعض کہتے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر کی اولاد ہے، لیکن زیادہ اور جمہور علماء، اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت مخدومہ کائنات سب سے چھوٹی بیٹی ہے، 4تھے نمبر پر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح خواتین صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتی ہیں تو جو سلام بہن ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوتی ہیں، تو جب وہ رکوع جاتی ہیں، سجود جاتی ہیں، دوسری دیگر جو سلام بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں، تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ اقتداء نہیں ہو جائے گی کیونکہ ان کے برابر ہی وہ چلتی ہیں، سلام بھی پھیرتی ہیں، یہ کس حکم میں آئے گا، کس طرح؟
اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو باقاعدہ اس عورت کو، خاتون کو امام بنا کر درمیان میں کھڑا کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جیسے مردوں کا امام آگے ہوتا ہے، باقی مقتدی سارے پیچھے ہوتے ہیں، اس طرح تو بالکل ہی جائز نہیں۔ اور اگر خاتون درمیان میں بھی کھڑی ہو پھر بھی جائز نہیں، کہ عورت امامت نہیں کر سکتی، نہ آگے بڑھ کے امامت کر سکتی ہے، نہ درمیان میں امامت کر سکتی ہے کھڑے ہو کر۔ اچھا، اگر تو امام بنایا گیا تو یہ جائز نہیں ہے، خواہ کوئی سی بھی نماز ہو۔ اور اگر امام تو نہیں بنایا گیا، بس ایسے وہ درمیان میں خاتون کھڑی ہیں اور وہ اپنی نماز پڑھتی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر باقی بھی پڑھتی ہیں، تو اب یہ والا جو معاملہ ہے دیکھ کر کسی کو رکوع اور سجود کرنا اور اپنی مرضی سے رکوع و سجود نہ کرنا، یہ ویسے ہی نماز کو باطل کر دیتا ہے، تو کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا صدقہ اے میرے مالک ہماری عاجزانہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے رکوع، ہمارے سجود، ہمارے قیام، ہمارے صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ، یا الہ العالمین قولی، فعلی، بدنی، ہر طرح کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی عبادات کا ذوق نصیب فرما، لذات اور کیفیات نصیب فرما، اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، حضور کی دائمی غیر مشروط لافانی محبت نصیب فرما، آپ کی محبت میں جینا، آپ کی محبت میں مرنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، اقامت دین کے لیے اپنی ذہن سازی کر کے ہم سب کو عملی میدان کے اندر اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوت شدگان غلامان مصطفیٰ کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند تر فرما۔ بھائی محمد ارشد صاحب، قاری محمد عرفان صاحب کی والدہ ماجدہ اور دیگر جتنے دوست احباب بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، اے اللہ، ہمارے تمام اصول و فروع حضور کے جتنے غلام اور کنیزیں اس دنیا فانی سے پردہ کر چکی، یا الہ العالمین سب کی بخشش و مغفرت فرما، اپنا قرب نصیب فرما، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مقدس کے معطر و معمبر پسینے سے اے میرے مالک ہمیں اپنے اخلاق کو مشگوار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا اور ہماری بیٹیوں کو اسوائے سیدۃ النساء العالمین نصیب فرما، عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، نیکیوں کی راہ کو آسان فرما، بدی سے ہمیشہ محفوظ فرما، میرے بھائیوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک فرما، حلال رزق کی بساطیں نصیب فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما۔ اس مسجد کو اور زیادہ برکات، منتظمین، معاونین، نمازی حضرات سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ، سب خادموں کی خدمتیں، نوکریاں، چاکریاں قبول و منظور فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔